الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضله تعالى ببركته بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سبحان الله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپریٹر بھائی دیکھیے آواز وغیرہ کچھ بچی ہو تو بڑھا دیں۔ پروگرام ڈیلی ہم لوگ کر رہے ہیں، آواز آپ کے مشین کی پھنس گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے تلاوت کردہ آیت مقدسہ پر روشنی ڈالنے سے ایکو مت بڑھائیے گا، بیس بالکل بند رکھیے گا، آواز بڑھائیے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے تلاوت کردہ آیت مقدسہ پر روشنی ڈالنے سے قبل کچھ عرض و معروض سے پیشتر کچھ کہنے سننے سنانے سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار جناب احمد مجتبیٰ کملی والے مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں محبت سے جس بھائی کو جو درود پاک یاد ہے وہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیے پیار سے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آئیے عادت اور معمول کے مطابق درود پاک کا 4 مصرع جو ہر جگہ پڑھواتا ہوں آپ سے بھی پڑھوا لو، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کروں۔ پڑھے پیار سے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لائق مبارکباد ہے آپ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حسین موقع، یہ حسین رات جس میں ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہیں، بیٹھے ہیں، آپ اپنی قیمتی نیندوں کی قربانی دے کر ابھی اس وقت یہاں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں پاک پروردگار عالم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے لیے اکٹھا ہیں، ورنہ یہ چیزیں سب کے قسمت میں نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہوگا کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دروازے پہ پروگرام ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں محفل کا انعقاد ہوتا ہے اس کے اگل بغل جو مکانات ہوتے ہیں، جو گھر ہوتا ہے، اس کے افراد محفل میں جلدی نظر نہیں آتے، بالخصوص وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھے لکھے سمجھتے ہیں اور یہ ذہن میں ان کے بات ہے کہ میلاد میں جانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ سب ان پڑھ لوگوں کا کام ہے، جن کے پاس تعلیم نہیں ہے ان کا کام ہے، جن کے پاس تربیت نہیں ہے، کوئی ڈگری ڈگڑا نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پیارے مصطفیٰ کی محفل ہے، جسے نبی چاہیں گے وہی اس محفل میں آئے گا، جسے نبی چاہیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا شعر نا کہ ارادے لاکھ بنتے ہیں بن کے ٹوٹ جاتے ہیں،
ارادے لاکھ بنتے ہیں بلکہ ٹوٹ جاتے ہیں، طیبہ وہی جاتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمرہ کرنے بہت لوگ جاتے ہیں، مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کیا، طواف کیے، زیارت کیے، سب کیے، واپس گھر چلے آئے، کمپنی میں چلے گئے، مدینہ نہیں جاتے، کہتے ہیں ہم کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے یہ کیوں نہیں سوچتا ہے کہ آقا ہمیں بلائے ہی نہیں، ہم اس لائق ہے ہی نہیں کہ پیارے مصطفیٰ ہمیں اپنے روضے پہ بلوائے، پیارے مصطفیٰ آنے کی اجازت دے دے۔ یہ ہمارے کرتوت اس قدر بیکار ہیں، اس قدر گھٹیا ہو گئے ہیں کہ مدینہ آنے کی اجازت نہ مل سکی۔ میرے بھائی نہ جا کے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم بڑا اچھا کام کیا ہے، نہیں میرے بھائی، اسی طریقے سے محفل میں نہ آ کر کے کوئی یہ سوچے کہ ہم بڑا اچھا کام کیا ہے، تو ان کے لیے ایک شعر کہا کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی، اس بات کے بدلے میں کوئی بات نہ ہوگی۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ 12 ربیع الاول سے پہلے ہی سب کرنا چاہیے، 12 تاریخ کے بعد ہی سب کرنا نہیں چاہیے۔ بہت لوگوں کے ذہن میں اور بہت سے لوگ چاہتے بھی ہیں کہ جو بھی ہو شب نور میں ہو، جس روز جلوس محمدی کا انعقاد ہونے والا ہے، اس سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے اسی رات میں سارا پروگرام ہو جائے۔ پوچھے آپ صدر جلسہ سے، ادھر نقیب جلسہ بیٹھے ہیں، آپ کے امام صاحب قبلہ تشریف فرمائے، ادھر مداحین بیٹھا ہے، پوچھے تمام لوگ چاہتے ہیں کہ اسی رات میں ہم پروگرام کروا لیں، ذکر مصطفیٰ کروا لیں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، آپ سوچ رہے ہو کہ ہم لوگ بعد میں کروا رہے ہیں، پہلے کروائے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں پیدا ہوئے آئے تو مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جو خوشیاں منائی گئی تھی پیارے مصطفیٰ کے تشریف لانے کے بعد منائی گئی تھی۔ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آمد مصطفیٰ کی جو خوشی منائی جا رہی تھی وہ پیارے مصطفیٰ کے دنیا میں تشریف آوری کے بعد خوشی منائی جا رہی تھی۔ پہلے بھی خوشی منائی گئی، چرچا ہوا، خوب تذکرہ ہوا، انبیاء نے کیا، پہلے کے ولیوں نے کیا، لیکن مکے کی سرزمین پر اس روز تذکرہ ہو رہا تھا پیارے مصطفیٰ کے تشریف آوری کے بعد ہو رہا تھا۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ ہم بعد میں کرا رہے ہیں، پہلے کرائے ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ بعد میں کرائیں گے تو بھی ذکر مصطفیٰ ہے، پہلے کرائیں گے تو بھی ذکر مصطفیٰ ہے، اور اس شب میں کرائیں گے تو بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ ہاں اتنا فرق ضرور پڑے گا کہ جتنا اطمینان سے آج آپ کرا رہے ہیں پروگرام، شب نور میں اتنا پروگرام سے نہیں کرا سکتے، سن بھی نہیں سکتے اتنا اطمینان سے، اس لیے کہ تمام لوگ 2 جگہ 3 جگہ 4 جگہ بک رہتے ہیں۔ میں خود ہی 4 جگہ تھا، اس لیے سب لوگ 3-4 جگہ بک رہتے ہیں، اس لیے سارے لوگ کو اسی میں وقت دینا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اطمینان کے ساتھ پیارے مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال میں شعر پڑھ رہا تھا کہ اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی، اس بات کے بدلے میں کوئی بات نہ ہوگی، اس رات کے بدلے میں کوئی رات نہ ہوگی، اس بات کے بدلے میں کوئی بات نہ ہوگی، اور ملنے کو تو ہم تم مل جائیں گے، لیکن ملنے کو تو ہم تم مل جائیں گے، لیکن یہ جشن یہ رات یہ ملاقات نہ ہوگی، یہ جشن یہ رات یہ ملاقات نہ ہوگی۔ میرے بھائی اس لیے جو لوگ بستر پہ مزے لے رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے جنت کی کیاری میں چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جنت کی کیاری میں آپ بیٹھے ہیں میرے بھائی، کہاں بیٹھے ہیں؟ گزشتہ سال میں شاید بتایا تھا، کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں میرے بھائی۔ جتنی دیر بیٹھے رہیے گا جنت کی کیاری میں بیٹھے رہیے گا، اور جو نکل کے بھاگ گیا وہ کہاں سے بھاگا؟ جنت سے بھاگا، اور نہیں بھاگیے گا تو 12-1 بجے تک تو ہم لوگ خود ہی بھگا دیں گے میرے بھائی۔ بہرحال شاعر گویا ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کے شعر کی تضمین کرتے ہوئے کہ زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا ہے آنے والے، سراجا منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بہت ہو۔ اور ہمارا سبھی کا عقیدہ ہے واللہ، ہمارا سبھی کا عقیدہ ہے واللہ، منافق جہنم کا کندہ ہے واللہ، اور جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اور ایک دوسرا شاعر گویا ہوتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر،
نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، خالی عید اور بقرہ عید نہیں، ہزاروں عیدیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تھوڑی دیر مجھے برداشت کریں، انشاءاللہ العزیز میرے بعد ایک اچھی تقریر، ایک اچھا خطاب، ایک اچھا بیان ہونے والا ہے، یعنی میری جماعت کے بڑے اچھے مقرر ذیشان، مقرر ہندوستان میرے بھائی حضرت علامہ مولانا محمد ارشاد صاحب محمد اللہ نورانی جو تشریف لا چکے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، بہت جلد میرے رسول پہ انشاءاللہ العزیز تشریف لائیں گے اور ان کا بھی خطاب ہوگا، کہیے انشاءاللہ۔ آپ کو شاید یاد ہوگا، یاد ہے؟ اب آپ کہیں گے بتائیے گا تب نا کہ کیا یاد ہوگا، سنیں گے نا تو ہاتھ اٹھائیے، تو کتنے لوگ جو سننا نہیں چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تک بھائی صاحب ہاتھ اٹھائیں کہ ہٹی ہم سننا نہیں چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں میرے بھائی۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال جب میں آیا تھا تو اسی آیت مقدسہ کی تلاوت کیا تھا، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب کیسے پیدا فرمایا اور پھر دنیا میں کس طریقے سے بھیجنے کا انتظام فرمایا، ناچیز اپنی یادداشت کے مطابق حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد شاید آپ کو بتا چکا تھا، سنا چکا تھا، اور تقریباً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا جناب قصی کے پاس لا کے میں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ میرے بھائی انشاءاللہ العزیز جہاں اپنی یادداشت کے مطابق جہاں سے چھوڑ کر کے گیا ہوں وہیں سے آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، پھر جو بقیہ رہے گا انشاءاللہ العزیز جب ملاقات ہوگی تب، کہیے انشاءاللہ۔ میرے بھائی یہ جناب قصی انہی کے ذریعے قبیلہ قریش چلا، یہ جناب قصی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام جناب عبداللہ، جناب عبداللہ کے والد کا نام جناب عبد المطلب، جناب عبد المطلب کے والد کا نام جناب ہاشم، جناب ہاشم کے والد کا نام عبد مناف، اور ان کے والد کا نام ہے جناب قصی۔ یہ جناب قصی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پردادا ہیں، ان کی پیدائش مکہ المکرمہ کی سرزمین پر 400 ہجری میں ہوئی، کتنی ہجری میں؟ عیسوی میں 400 عیسوی میں ہوئی، 400 عیسوی میں جناب قصی کی ولادت باصادت ہو رہی ہے۔ جناب قصی 400 عیسوی میں جنم لیتے ہیں، نور مصطفیٰ ان کی پیشانی میں آیا، نور مصطفیٰ کو وہ پائے حاصل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر منزل ہر جگہ پر انہیں کامیابی کی منزل عطا فرمایا، ہر جگہ وہ کامیاب و کامران نظر آئے۔ کیوں کامیاب نظر آئے؟ اس لیے کہ ان کے پشت انور میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس تھا۔ آگے بڑھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پردادا جناب قصی کو اللہ تعالیٰ نے 421 عیسوی میں ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام عبد مناف رکھا گیا۔ عبد مناف میں یہ نور پاک مصطفیٰ آیا۔ جناب قصی کی کئی اولادیں ہیں لیکن تمام اولادوں میں اللہ تعالیٰ نے نور پاک مصطفیٰ جنہیں دیا وہ جناب عبد مناف ہے۔ جناب عبد مناف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس دیا۔ اب جناب قصی جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو جناب قصی اپنے بیٹے اپنے نور نظر لخت جگر جناب عبد مناف کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا عبد مناف تجھے معلوم ہے نا میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں دنیا سے قریب رخصت ہونے والا ہوں، میری روح قبض انصری سے پرواز کرنے والی ہے۔ اے بیٹا عبد مناف تیرے اور بھی بہت سے بھائی ہیں، تیری بہنیں ہیں، لیکن تجھے معلوم ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمال تجھے دیا، جو فیض تجھے دیا،
دیا جو مرتبہ تجھے دیا ہے اے بیٹا عبد مناف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے علاوہ کسی اور کو مقام نہیں دیا تیرے بھائیوں کو وہ رتبہ نہیں دیا تیرے گھر میں کسی کو وہ رتبہ حاصل نہیں ہو سکا اے بیٹا عبد مناف جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام کیوں عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ تجھے ہی کیوں دیا جناب عبد مناف کہتے ہیں اے میرے ابا حضور یہ سب آپ کا کمال ہے یہ سب آپ کی برکت ہے میری والدہ کی برکت ہے آپ کی پرہیزگاری کا نتیجہ ہے آپ کی بزرگی کا نتیجہ ہے جناب قصی کہتے ہیں اے بیٹا عبد مناف نہیں تم غلط کہہ رہے ہو اس میں میرا کوئی کمال نہیں تیری ماں کا کوئی کمال نہیں اس میں میرا کوئی فیض نہیں ہے اس میں کوئی میری برکت نہیں ہے اے بیٹا عبد مناف تمہارا باپ قصی اگر اگلے زمانے میں کامیاب رہا اگر تمہارا باپ قصی ہر جگہ بابرکت رہا فضیلت پہ قائم رہا اور صاحب فضل و کمال بنا رہا تو اے بیٹا عبد مناف سنو جس وجہ سے تم بنے ہو اسی وجہ سے میں بھی باکمال رہا جناب عبد مناف نے کہا تھا اے بیٹے آپ بابا قصی یہ تو بتائیے وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے میں بھی باکمال ہو گیا آپ بھی باکمال ہو گئے جناب قصی کہتے ہیں بیٹا تیرے سلب انور میں نبی آخر السما کا کار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس چمک رہا ہے اے بیٹا عبد مناف اللہ نے ایک نور کو جو مجھے عطا فرمایا تھا میرے بھائی وہ نور تجھے دے دیا گیا ہے اے بیٹا اسی نور کی وجہ سے میں چمک رہا تھا تم چمک رہے ہو میں کامیاب تھا تم بھی کامیاب تھے اے بیٹا عبد مناف سنو آج سے پہلے جتنے لوگوں کے پاس یہ نور مصطفیٰ رہا پیارے مصطفیٰ کا نور رہا یہ نور مقدس رہا تمام لوگ ایک وصیت کرتے چلے آئے ہیں اے بیٹا عبد مناف اپنا داہنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو اور میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں کچھ اور نہیں بلکہ جناب آدم نے جو اپنے بیٹے شیش کو وصیت کیا تھا جناب شیش نے جو اپنے بیٹے انوش کو وصیت کیا تھا جناب انوش نے جو اپنے بیٹے مہلائیل کو وصیت کیا تھا جناب مہلائیل نے جو اپنے بیٹے ادریس کو وصیت کیا تھا انہوں نے جو سارے کو وصیت کیا تھا یہ وصیت ہوتے ہوتے اے بیٹا عبد مناف مجھ تک آئی ہے یہ وصیت میں تجھے کرنا چاہتا ہوں جناب عبد مناف نے کہا تھا اے بابا قصی بتائیے وصیت کیا ہے جناب قصی اپنے بیٹے عبد مناف کا داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اب بیچ میں جناب عبد مناف کا ہاتھ ہے نیچے جناب قصی کہا اوپر سے بھی جناب قصی کہا اور ہاتھ کے بیچ میں ہاتھ رکھ کر کے فرماتے ہیں اے بیٹا عبد مناف سنو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک تم دنیا میں زندہ رہو گے جب تک تم دنیا میں باحیات رہو گے جس وجہ سے تم کمال ہو گیا ہے تم رتبہ والا ہو گیا ہے مرتبے والا ہو گیا ہے اے بیٹا عبد مناف تم اس نور کی خدمت کرتے رہو گے نور کا احترام کرتے رہو گے نور کی تعظیم و تکریم کرتے رہو گے جناب عبد مناف نے کہا تھا اے بابا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ اس نور کی خدمت کرتے رہے ہیں میں بھی ویسی ہی خدمت کرتا رہوں گا جناب قصی سے جناب عبد مناف نے جیسے ہی وعدہ کیا جناب قصی کی روح مقصد شریف سے پرواز کر جاتی ہے جناب قصی انتقال فرما جاتے ہیں اب جناب عبد مناف ہے اب جب جناب عبد مناف کے گھر والوں نے ان کی شادی کی اور جب ان کی شادی ہو گئی تو جناب عبد مناف سے ایک بیٹا 461 عیسوی میں پیدا ہوا کتنے عیسوی میں 461 عیسوی میں جن کا نام رکھا گیا ہاشم یہ سرکار کے پردادا ہیں کون ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں جن کا نام ہے ہاشم میرے بھائی اب ان کی ولادت باسعادت 461 عیسوی مکہ کی سرزمین پر ہو رہی ہے اب جناب عبد مناف سے نور مصطفیٰ نکلا اور جناب ہاشم میں پہنچا جناب ہاشم جتنے دنوں تک دنیا میں رہے کامیاب رہے جناب ہاشم سے بھی وہی وصیت عبد مناف نے کی جو جناب قصی نے عبد مناف سے کیا تھا عبد مناف نے وہی وصیت جناب ہاشم سے کی جناب ہاشم نے وعدہ کیا نور کی خدمت کرنے کا اب اس کے بعد جناب ہاشم کی بھی شادی ہو گئی اب اللہ تعالیٰ نے 461 کے بعد جناب ہاشم کو 497 عیسوی میں یا 492 عیسوی میں ایک بیٹا عطا فرمایا جسے دنیا جناب عبد المطلب کہا کرتی ہے سبحان اللہ
497 یا 492 عیسوی میں جناب عبدالمطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی پیدائش ہوئی. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا مکہ المکرمہ میں رہا کرتے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبدالمطلب کا نام عبدالمطلب نہیں ہے. ان کے دادا کا نام عبدالمطلب نہیں ہے بلکہ شیبہ ہے. ایک روایت کے مطابق حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج النبوت کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ان کا نام یعنی سرکار کے دادا کا نام ایک روایت کے مطابق شیبہ ہے اور ایک روایت کے مطابق عامر. پھر ان کا نام عبدالمطلب کیسے پڑا؟ میں آپ کو بات بتاتا چلو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا چونکہ تفصیل سے بتاؤں گا تو بات اچھی بھی لگے گی اور ذہن میں اترتی چلی جائے گی چونکہ صرف مجھے نور پاک مصطفیٰ بتانا ہے میرے بھائی. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم مکے میں رہا کرتے تھے. مکے کی سرزمین پر ان کے دادا جناب عبدالمطلب کی ولادت باسعادت ہوئی. ابھی جناب عبدالمطلب چھوٹے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. جب مدینہ الرسول گئے تو اس وقت مدینہ نہیں تھا بلکہ اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا. لیکن تاریخ اس وقت کی ہے لیکن میں اس وقت تاریخ بتا رہا ہوں اس لیے اب مدینہ کو یثرب نہیں کہا جا سکتا بلکہ مدینہ کو مدینہ ہی کہا جائے گا. میرے بھائی بھلے ہی یثرب کے زمانے کا واقعہ ہے بھلے ہی اس وقت کی تاریخ ہے. بہرحال جناب ہاشم مکہ المکرمہ سے چلے مدینہ الرسول پہنچے ہیں اور جناب ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھائی دیا تھا جن کا نام تھا مطلب. یہ جناب ہاشم بڑے تھے اور جناب مطلب چھوٹے تھے. جناب ہاشم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. جب مدینہ الرسول چلے گئے وہی ان کا گزر ہونے لگا وہی ان کا بسر ہونے لگا. ان کی زندگی مدینہ الرسول میں گزرنے لگی. ادھر جناب مطلب یہ سوچنے لگے جو سرکار کے پردادا کے بھائی ہیں جناب مطلب ان کے دل و دماغ میں بات آئی کہ کافی عرصہ ہو گیا کئی سال کا زمانہ گزر گیا بھائی سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے بھائی سے ہم کلام نہیں ہو سکے ہیں بھائی سے ملاقات نہیں ہوئی. میں نے بھائی کو نہیں دیکھا بھائی نے ہمیں نہیں دیکھا ہے. چلو کم سے کم بھائی سے ملاقات کر کے آتے ہیں. اب جناب مطلب اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں. مکے سے چلے ہیں مدینہ پہنچے ہیں. جیسے ہی مدینہ پہنچے ہیں تو جیسے ہی مدینہ پہنچے تو مدینے میں انہوں نے دیکھا ہے کہ مدینے کے سڑکوں پر مدینے کی گلیوں میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے ایک نونہال ہے. ایک چھوٹا سا بچہ گھوم رہا ہے ایک چھوٹا سا بچہ ٹہل رہا ہے جس کے جسم پر جو کپڑا تھا وہ کپڑا بہت زیادہ پراگندہ تھا. وہ کپڑا بہت زیادہ میلا تھا. وہ کپڑا بہت زیادہ گندا تھا. وہ کپڑا کہیں کہیں پھٹا ہوا بھی تھا اور ان کے جسم پر بہت زیادہ میل کچیل بھی لگے ہوئے تھے. دھول وغیرہ بھی جمے ہوئے تھے. اب جناب مطلب نے اس بچے کو بغور دیکھنا شروع کیا اور بچے کو بغور دیکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے مدینہ والوں یہ تو بتاؤ یہاں میرا بھائی رہتا ہے جس بھائی کا نام ہاشم ہے. بتاؤ مدینے میں میرے بھائی جناب ہاشم کا مکان کہاں ہے ہاشم کا گھر کہاں ہے. مدینہ والوں نے کہا تھا اے آنے والے مسافر تمہارے بھائی اے آنے والے انسان تمہارے بھائی ہاشم انتقال کر گئے ہیں وہ دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں. اب جناب ہاشم نے کہا جناب مطلب نے کہا تھا اے مدینہ والوں اگر وہ انتقال کر گئے ہیں تو یہ بتاؤ یہ بیٹا کس کا ہے یہ نور نظر کس کا ہے یہ لخت جگر کس کا ہے یہ بچہ جو یہاں گھوم رہا ہے یہ بچہ کس کا بچہ ہے. اس لیے کہ اس بچے کا چہرہ ہمارے خاندان سے مل رہا ہے. اس بچے کے جسم کی بناوٹ ہمارے قبیلے سے مل رہی ہے. یہ بچہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے خاندان کا ہے ہمارے گھر کا یہ بچہ معلوم ہوتا ہے. مدینہ والوں نے کہا تھا اے آنے والے مسافر یہ بچہ اسی ہاشم کا ہے یہ بیٹا اسی ہاشم کا ہے جن کا نام عامر یا شیبہ بتایا گیا تھا. جناب مطلب اپنی سواری سے اترتے ہیں اور سواری سے اترنے کے بعد جناب عامر کو نیچے سے اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد سواری پر اپنے آگے بیٹھا لیتے ہیں اور سواری کو ہانکنا شروع کرتے ہیں. جیسے ہی جناب مطلب نے اپنی سواری کو مدینے میں ہانکنا شروع کیا تھا آگے لوگ دوڑے ہیں اور دوڑنے کے
جناب مطلب کی سواری پکڑ لی گئی. مدینہ والوں نے سمجھا تھا یہ بچے کا چور معلوم ہوتا ہے, یہ بچے کا افراد کرنے والا معلوم ہوتا ہے, یہ بچہ لے کے بھاگنے والا لگ رہا ہے. مدینہ والوں نے کہا تھا اے آنے والے مسافر یہ تو بتا یہ بچہ کیوں لے کے جا رہے ہو, یہ بچہ کیوں تم چھڑا رہے ہو, یہ بچہ کس کا ہے, آخر تم نے بچے کو اٹھا کے اپنی سواری پہ کیوں بیٹھا لیا. جناب مطلب نے کہا تھا اے مدینہ والوں یہ بچہ میرا غلام ہے, یہ بچہ میرا عبد ہے, اور غلام کو عربی میں عبد کہا جاتا ہے. جناب مطلب نے مدینہ میں اسی وقت اب کہا تھا, اور انہوں نے جب کہا مدینہ والوں سے کہا یہ میرا عبد ہے, یہ میرا غلام ہے, اس لیے میں اسے لے کے جا رہا ہوں. مدینہ والوں نے چھوڑ دیا, مدینہ والوں نے راستہ صاف کر دیا. اب جناب مطلب مدینہ سے لے کے مکے میں آئے ہیں. مکے میں جس سے بھی ملاقات ہوئی مکے والوں نے پوچھا تھا اے مطلب یہ تو بتائیے یہ بچہ کس کا ہے, یہ بیٹا کس کا ہے, یہ نور نظر کون ہے, یہ لخت جگر کون ہے. جناب مطلب سے جو بھی پوچھتا جناب مطلب ایک ہی جواب دیا کرتے تھے یہ میرا عبد ہے, یہ میرا عبد ہے, یہ میرا عبد ہے. اس لیے کہ جو جس کا غلام ہوتا تھا اس زمانے میں دوسرا اس پر انگلی نہیں اٹھایا کرتا تھا. اب جناب مطلب نے کہا تھا یہ میرا عبد ہے. اب جناب مطلب نے جناب عامر کو یعنی سرکار کے دادا کو بچپن میں اپنا عبد کہا تھا, اپنا غلام کہا تھا. غلام اس لیے انہوں نے کہا تھا تاکہ مدینہ والے روکے نہیں, مدینہ والے ہمیں لے کے جانے تھے. اور مکہ میں غلام اس لیے کہا تھا, عبد اس لیے کہا تھا تاکہ کوئی میرے بھتیجے کو انگلی نہ اٹھا سکے, میرے بھتیجے کو کوئی نوارث نہ سمجھے, دنیا کوئی یہ نہ سمجھ سکے, اور کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ سرکار کے دادا کو سرکار کے دادا کے سرکار کے پردادا کے بھائی نے اپنا غلام بنا لیا تھا, اور سرکار کے دادا غلامی کی زندگی گزارے ہیں. سرکار کے دادا غلام بن کے مکے میں رہا کرتے تھے. اے میرے بھائیوں نہیں رہی بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم کے بھائی جناب مطلب نے اپنے بھتیجا کو عبد اس لیے کہا تھا تاکہ مدینے سے مکہ آ سکے, اور مکہ والوں سے اس لیے کہا تھا اس لیے کہ اس وقت مکہ المکرمہ کی سرزمین پر یتیموں کا کوئی وارث نہیں ہوتا تھا, یتیموں کا مال لوٹ لیا جاتا تھا, یتیموں کی بےزتی کی جاتی تھی, یتیموں کی غربتی کی جاتی تھی. اس لیے سرکار کے پردادا جناب ہاشم کے بھائی مطلب نے اپنے بھتیجے کو اپنا غلام اس لیے کہا تھا تاکہ دنیا والے ہمارے بھتیجے کو کوئی بے درامی نہ کر سکے, ان کی بےزتی نہ کر سکے, بلکہ جتنا اتزار جتنی تعظیم و تقریب میری ہوتی ہے ویسی ہی تعظیم میرے رب کی بھی ہو سکے. سبحان اللہ. یہی وجہ تھی کہ جناب مطلب نے یعنی سرکار کے چچیرے پردادا نے سرکار کے دادا کو اپنا عبد کہا تھا. ورنہ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہیں بھی جناب مطلب نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عامر کو غلامی کی زندگی بسر نہیں کرتے, غلامی کی زندگی وہ کبھی نہیں گزارے. آگے بڑھیے. اب جناب عبد المطلب وہ کہلانے لگے, کیوں؟ اس لیے کہ چچا نے اپنا عبد کہہ دیا تھا. اب مکے میں جدھر جایا کرتے تھے سب لوگ کہتے تھے عبد المطلب آ رہا ہے, عبد المطلب جا رہا ہے, عبد المطلب ادھر آ جا, عبد المطلب ادھر چلے جا, عبد المطلب یہ کام کرو, عبد المطلب یہاں بیٹھو وہاں بیٹھو, یہ کرو وہ کرو. یعنی اب جو بھی ان کا نام لیتا کوئی عامر یا شیبہ نہیں کہتا بلکہ تمام لوگ انہیں عبد المطلب ہی کہا کرتے تھے. اس لیے تاریخوں میں زیادہ تر عبد المطلب لکھا گیا, مقررین کی تقریر میں عبد المطلب, خطبہ کے خطاب میں عبد المطلب, جہاں دیکھیے گا وہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب بتایا جاتا ہے. بہرحال اب آگے بڑھیں. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کے دادا ہیں, مکہ المکرمہ کی سرزمین پر زندگی گزار رہے ہیں. اور جب مطلب یہ سردار قریش تھے, جناب مطلب جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے پردادا تھے, یہ سردار قریش تھے, خانہ کعبہ کی شادی انہی کے ذمہ تھی. ان کے انتقال کے بعد ایک چیز اور آپ کے ذہن میں ڈال دوں, اگر آج کوئی کسی کو غلام بنا لے اور کوئی کسی کا آقا ہو, یا پہلے کے زمانے میں بھی کوئی جو غلام ہوتا تھا تو آقا کے مرنے کے بعد, آقا کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی جگہ پر, اس کی کرسی پر, اس کی مسند پر کبھی آپ نے دیکھا ہے, پڑھا ہے کہ اس کے غلام کو بیٹھایا گیا ہو؟ بولیے نا, کبھی نہیں ہوتا. بیٹا بیٹھایا جائے گا, پوتا بیٹھایا جائے گا, بھائی بیٹھایا جائے
خاندان کے لوگ بیٹھائے جائیں گے۔ اب جناب عبد المطلب سرکار کے دادا اگر واقعی غلام ہوتے اور غلامی کی زندگی مکے میں بسر کیے ہوتے تو سرکار کے چچیرے پردادا جناب مطلب انتقال فرمانے کے بعد جناب عبد المطلب سرکار کے دادا سردار قریش نہیں بن پاتے، سرکار کے دادا کو سردار قریش نہیں بنایا جاتا، خانہ کعبہ کا متولی نہیں بنایا جاتا، خانہ کعبہ کی چابی ان کے حوالے نہیں کی جاتی، حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب انہیں نہیں مل سکتا تھا۔ یہاں سے پتا چلا کہ نام اگر چاہیے عبد المطلب تھا لیکن کام غلاموں والا نہیں تھا۔ سبحان اللہ، نام تھا اگرچہ عبد المطلب لیکن کام اور زندگی سرداروں والا کر کے گئے ہیں، زندگی سرداری کی گزار کے گئے ہیں۔ اب جناب عبد المطلب کے انتقال کے بعد سرکار کے دادا جناب عبد المطلب کو ان کی جگہ بیٹھایا گیا اور خانہ کعبہ کی چابی ان کے حوالے، پانی پلانے کا ذمہ داری حاجیوں کی ان کے ذمہ دار ہے۔ میرے بھائی قریش کی سرداری ان کی ذمہ میں، میرے بھائی سب کچھ جو کچھ بھی جناب مطلب کے حوالے تھا، جناب مطلب کے انتقال کے بعد پردہ فرمانے کے بعد ساری ذمہ داری، سارا عہدہ، سارا پوسٹ سرکار کے دادا جناب عبد المطلب کو دے دی گئی۔ اب آگے تاریخ پڑھیں۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب سرداری کی زندگی گزار رہے ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، جناب عبد المطلب کی ابھی شادی نہیں ہے، کنوارے ہیں۔ اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب